نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد افلح المؤمنون. تحقیق یقیناً کامیاب ہو گئے ایمان والے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. جو لوگ اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون. اور جو لوگ بیہودہ اور فضول باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں، اجتناب کرنے والے ہیں، پرہیز کرنے والے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون. اور جو لوگ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون. اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی اور عفت و عصمت کی حفاظت کرنے والے. معزز خواتین و حضرات، ہر شخص یہ چاہتا ہے اور اسے چاہنا بھی چاہیے کہ میں کوئی ایسا عمل کروں یا ایسے اعمال اور افعال کروں کہ مجھے دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہو جائے، دنیا بھی میری بہتر ہو جائے اور آخرت بھی میری بہتر ہو جائے. وہ ایسے اصول، ضابطوں اور رازوں کی تلاش میں رہتا ہے جن کو اپنا کر وہ کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکے. قرآن مجید میں کامیابی کے مختلف راز اور اصول اور ضابطے اور قاعدے اور قانون بیان کیے گئے ہیں. اس وقت جو آیات کریمات میں نے آپ کے سامنے با ترجمہ تلاوت کی ہیں، ان میں 8 ایسے راز بیان کیے گئے ہیں، 8 ایسے اصول بیان کیے گئے ہیں اور 8 ایسے ضابطے ذکر کیے گئے ہیں جن کو اپنا کر، جن پر عمل کر کے ہر مسلمان دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے، قبر میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے. میں صرف قرآنی آیات کی روشنی میں زیادہ لمبی تشریح و تفسیر کے بغیر وہ 8 نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اگر وقت میسر آیا تو 4 اور نکات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے راز کے طور پر، اصولوں کے طور پر سورہ نور 18ویں پارے میں بیان کیے ہیں. لیکن پہلے یہ 8 کامیابی کے راز، کامیابی کے اصول اور دنیا اور آخرت کی کامرانی کے ضابطے. ان میں سے پہلا اصول اور کامیابی کا پہلا راز جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکات میں ذکر فرمایا ہے وہ ایمان ہے. ایمان کا مطلب ہے عقیدہ، کہ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. دل و جان سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و نبوت و ختم نبوت پر پختہ
غیر متزلزل اور مضبوط ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان کے بغیر، صحیح عقیدے کے بغیر، توحید و رسالت کو مانے بغیر، آسمانی کتابوں اور آخرت پر یقین کیے بغیر، فرشتوں اور تقدیر کو تسلیم کیے بغیر کامیابی، کامرانی، فلاح اور نجات کا تصور ممکن ہی نہیں۔ تو سب سے پہلا اصول اور ضابطہ اور راز کامیابی کا جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور ہم سب کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات کہوں، آپ اپنی طرف سے کوئی بات کہیں، کوئی اور بڑا عالم، فقیہ، مجتہد، استاد، بزرگ، امام اپنی طرف سے کوئی بات کہے، اس میں غلطی کا، شک اور شبہ کا امکان ہو سکتا ہے، گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن جو راز اللہ تعالیٰ بیان فرمائے اور جو راز اس کا رسول امام الانبیاء سرکار دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے، اس میں نہ صرف یہ کہ غلطی کا امکان نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے غلط ہونے کا قطعی طور پر شک و شبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے، سچ ہے، صحیح ہے، درست ہے، برحق ہے۔ تو پہلا راز کامیابی کا، دنیا کی کامیابی بھی، آخرت کی کامیابی بھی، وہ ایمان ہے، عقیدے کی اصلاح ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عقائد کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توحید جیسی نعمت سے نوازا ہے، حضرات یاد رکھیے، توحید اور سنت یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایمان اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، جان سے بھی زیادہ عزیز ہے ایمان۔ آدمی جان قربان کر سکتا ہے لیکن اپنے ایمان کو قربان نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلا راز کامیابی کا ایمان ہے، ایمان، توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ۔ دوسرا اصول اور دوسرا راز جو قرآن مجید میں کامیابی کا بیان فرمایا گیا ہے، وہ ہے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون۔ وہ لوگ کامیاب ہیں، افلح، فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے، نجات پا گئے، دنیا اور آخرت میں عزت اور سرخروئی پا گئے، عذاب سے نجات پا گئے، آزمائشوں سے نجات پا گئے، مصیبتوں سے نجات پا گئے، پریشانیوں سے نجات پا گئے، فلاح و کامرانی ان کا مقدر بن گئی۔ کون؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ نمازوں میں خشوع، خضوع، عاجزی، انکساری، تواضع، للہیت، خلوص، اخلاص۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرے، نماز ایسے پڑھے، ایسے خشوع اور عاجزی کے ساتھ پڑھے، ایسے خلوص اور اخلاص کے ساتھ پڑھے کأنک تراہ، ہو گویا کہ اس کا رب اس کے سامنے کھڑا ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اپنے رب کی زیارت کر رہا ہے۔ اور فرمایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اے میرے امتیو، اگر یہ تصور اور احساس اور یقین پیدا نہ ہو سکے، اور یہ بڑا تقوی کا اعلیٰ معیار ہے، تقوی کا بڑا اعلیٰ معیار ہے کہ آدمی جب سجدے میں پڑا ہو تو اس کا احساس اور یقین یہ ہو کہ میں اللہ کے قدموں میں سر رکھ کے اسے سجدہ کر رہا ہوں۔ یہ تقوی کا اعلیٰ معیار ہے۔
کامیابی کا اعلیٰ اصول ہے۔ لیکن اگر یہ حاصل نہ ہو سکے، یہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا، یہ کسی کسی کے نصیبے میں ہوتا ہے۔ اگر یہ حاصل نہ ہو سکے تو اللہ فرماتا ہے پھر یہ تو تم حاصل کر سکتے ہو، کامیابی کا یہ راز تو اپنے سینے میں اس کو جگہ دے سکتے ہو کہ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اپنی نماز و عبادت میں یہ تو یقین کر لو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تمہاری حرکات و سکنات، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا جھکنا اور سجدے میں پڑھنا، تمہارا قیام اور تمہارا قعود، تمہارا تشہد اور تمہارا قعدہ، تمہارا سلام اور تمہاری دعائیں، تم جو حرکتیں کر رہے ہو، یہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا، یہ سب کچھ تمہارے رب کی نظروں کے سامنے ہے، اور اللہ تمہاری ایک ایک حرکت کو اپنی قدرت کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون۔ اللہ فرماتا ہے کامیابی کا دوسرا راز یہ ہے کہ تم اپنی نمازوں میں عاجزی پیدا، صرف نماز پڑھنا کوئی کام نہیں ہے، جسم کو حرکت دیتے رہنا یہ کوئی کام، اصل چیز نماز کے اندر خشوع ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، تواضع ہے۔ ہمارے جو پرانے اسلاف تھے، بزرگ تھے، اولیاء کرام تھے، صحابہ کرام تھے، تابعین عظام تھے، تبع تابعین کرام تھے، اللہ اکبر کبیرہ، ایک صحابی کے ٹخنے میں تیر پیوست ہو گیا، دشمن کا تیر لگا اور وہ اندر داخل ہو گیا۔ ڈاکٹر اور معالج اور طبیب نے کہا کہ اس کو تو نکالنا پڑے گا اور تمہیں بڑی درد ہوگی، بڑی تکلیف ہوگی۔ صحابی نے کہا میں نماز شروع کر دیتا ہوں اور نماز میں ایسا منہمک ہوں گا کہ تم میرا تیر نکال دینا، مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کیا ہمارے اندر یہ ہے؟ اگر ہے تو اللہ کی قسم پھر اس بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہم میں سے اکثر کے اندر نہیں ہے، تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ کامیابی کا جو راز اللہ نے بیان کیا ہے دوسرا، وہ ہے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، کہ اپنی نمازوں کے اندر عاجزی پیدا کر لو، خشوع پیدا کر لو، خضوع پیدا کر لو، للہیت پیدا کر لو، اخلاص پیدا کر لو، اللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کر دے گا، رب تمہیں آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما دے گا۔ تیسرا اصول، کامیابی کا تیسرا راز، والذین ہم عن اللغو معرضون۔ کامیابی کا راز یہ ہے، اور وہ شخص کامیاب و کامران ہے، مرد ہو یا عورت، جو بیہودہ، فضول، لغو، بیکار، عبث اور بے فائدہ باتوں اور کاموں سے اعراض کرتا ہے، اجتناب کرتا ہے اور پرہیز کرتا ہے۔ فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، فضول باتوں میں اپنا وقت صرف نہیں کرتا، فضولیات میں اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہیں کرتا۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب کسی بےہودگی کی مجلس کے پاس سے گزرتا ہے تو عزت کے ساتھ گزر جاتا ہے، نہ وہاں بیٹھتا ہے، نہ اس طرف دیکھتا ہے، نہ اسے کوئی اہمیت دیتا ہے۔ اور ہم تو بےہودگی کی مجلسوں کو الا ماشاء اللہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کر کر کے ان میں داخل اور شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان شریف میں بھی، رمضان شریف میں بھی میرے عزیزوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، رمضان شریف میں بھی ہم غیبت سے باز نہیں آتے، ہم چغلی سے باز نہیں آتے، ہم ایک دوسرے کی عیب جوئی سے باز نہیں آتے،
ہم غلط بیانی سے باز نہیں آتے، ہم جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے، ہم بےہودہ باتوں سے باز نہیں آتے، ہم بےہودہ حرکتوں سے باز نہیں آتے، جبکہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو جھوٹ نہیں چھوڑتا، غلط بیانی ترک نہیں کرتا، لغویات سے اجتناب نہیں کرتا، فضول گوئی سے نہیں بچتا، اور اس پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو بچا کے نہیں رکھتا، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سارا دن بھوکا اور پیاسا رہے۔ اللہ ہماری بھوک کا محتاج نہیں ہے، ہماری پیاس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارے بھوکے رہنے سے نہ رہنے سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ جو ہم روزے رکھ رہے ہیں اللہ انہیں قبول و منظور فرمائے، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے احکام پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، میری محبت میں بھوکا رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا ہے، میری الفت میں پیاس برداشت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، میری عقیدت میں اپنی زبان کی حفاظت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، میری مودت اور میری لگن اور میرے تعلق میں اپنی شہوات اور خواہشات پر کنٹرول کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تو صرف یہ دیکھتا ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، صحیح مسلم کی حدیث، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھ رہا، ولا الى اجسامکم، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، موٹا ہے کہ پتلا ہے، صحت مند ہے کہ غیر صحت مند ہے، لمبا ہے یا چھوٹا ہے، وَلَٰكِن يَنْظُرُ إِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ وَقُلُوبِكُمْ، اللہ تو تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے اور عملوں میں بھی تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، جسم میں خون کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، ان صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح ہو گیا تو سارا جسم صحیح ہو گیا، اور اگر وہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو گیا۔ الا وہی القلب، حضور نے فرمایا لوگو خبردار ہو جاؤ، جس کی خرابی کے ساتھ سارے جسم کی خرابی ہے، جس کی اصلاح کے ساتھ سارے جسم کی اصلاح ہے، وہ تمہارے دل کا ٹکڑا ہے۔ بیمار دل، مریض دل اللہ کو پسند نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی کا تیسرا راز یہ ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، بےہودگی، فضول وقت ضائع نہ کریں، جتنا وقت مل جائے اس کو اللہ کی عبادت میں گزاریں، نوافل پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، مسنون درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، استغفار کریں، اپنا قیمتی وقت، مرنے کے بعد بندہ پچھتائے گا، مرنے کے بعد بندہ پچھتائے گا کہ کاش میں نے اپنے وقت کو ضائع نہ کیا ہوتا۔ ایک حدیث ہے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، کسی مسلمان بندے کے اسلام کا حسن یہ ہے، خوبصورتی یہ ہے، نفاست یہ ہے، نزاکت یہ ہے کہ ترکہ ما لا یعنی ہے، وہ لا یعنی اور بےہودہ باتوں کو چھوڑ دے، ترک کر، یہ کامیابی کا راز ہے۔ چوتھا اصول والذین هم للزکاۃ فاعلون، اللہ کہتا ہے کامیابی کا چوتھا راز یہ ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ سے تمہارا مال بھی پاک کر دیا جائے گا، تمہارا باطن بھی پاک کر دیا جائے گا۔
تمہارا اندر بھی پاک کر دیا جائے گا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ. زکوٰۃ دو اپنے مال کی، اللہ تمہارا اندر صاف کرے گا، اندر پاک کرے گا، تزکیہ نفس کرے گا. تو زکوٰۃ سال بعد اپنے مال کی بچت کی پورا حساب لگا کے زکوٰۃ ادا کرنا یہ فرض ہے، فرض ہے. جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کے مال میں کوئی برکت نہیں، اسے وہ کتنا مالدار کیوں نہ ہو جائے، بے چینی ہے، بے قراری ہے، بے سکونی ہے. تو خیر کامیابی کا ایک راز چوتھا راز وہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی. کامیابی کا پانچواں راز والذین ہم لفروجہم حافظون. وہ لوگ کامیاب ہیں، اللہ کہتا ہے وہ لوگ کامیاب ہیں جو اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی عصمتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی عفتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. آج ہمارا معاشرہ اس حوالے سے بڑی خطرناک ترین صورتحال کا شکار ہے. یہاں نکاح مشکل ہو چکا ہے، زنا آسان ہو چکا ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے تو اس کی مہربانی ہے، ورنہ ہمارے اعمال کامیاب ہونے والے لوگوں کے نہیں ہیں، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ. والذین ہم لفروجہم حافظون. وہ حدیث تو آپ کو یاد ہوگی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے جسم کے دو اعضاء کی حفاظت کی مجھے ضمانت دے دے، اضمن لہ الجنہ، میں رب کا نبی اسے جنت کی ضمانت دینے کے لیے تیار. جنت کی گارنٹی ہے اس شخص کے لیے جوانوں جو اپنے جسم کے دو اعضاء کی حفاظت کرے. ایک آپ نے فرمایا ما بین لحیہ، دو جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے نا، زبان، اس زبان کی حفاظت کرے، زبان کا غیر ضروری استعمال نہ کرے، زبان پر کنٹرول کرے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اللہ کے فرشتے اسے نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں. سوچ کر بول پہ. سیانے لوگ کہندے ہوندے سی پہلا تولو تو پھر بولو. اب تو بس پتہ ہی نہیں، جو منہ میں آیا بک دیا، جو منہ میں آیا کہہ دیا، جو پتہ ہی نہیں مجلس کا، پتہ ہی نہیں بڑوں کے احترام کا، پتہ ہی نہیں کہ کون لوگ بیٹھے ہیں. علماء کی مجلس ہے، فضلاء کی مجلس ہے، خطباء کی مجلس ہے، ائمہ کرام کی مجلس ہے، بزرگوں کی مجلس ہے، عمر رسیدہ لوگوں کی مجلس ہے، سفید داڑھیوں والے بیٹھے ہیں، چر 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 بولے جا رہا. زبان کی حفاظت، میرے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص مجھے یہ ضمانت دے کہ اپنے جبڑوں کے درمیان کے عضو زبان کی حفاظت کرے گا، اضمن لہ الجنہ، میں رب کا نبی ضمانت دیتا ہوں کہ میں اسے اللہ سے جنت لے کے دے دوں گا. اور دوسرا ما بین رجلے، دو رانوں کے درمیان جو اس کی شرمگاہ ہے، جو عفت اور عصمت کی جگہ ہے، اس کی حفاظت کرے. ہائے ہائے، اس کو ناجائز جگہ پر استعمال نہ کرے، بے حیائی سے بچے، فحاشی سے بچے، عریانی سے بچے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے میرے امتیو، تم اپنی عفتوں اور عزتوں اور عصمتوں کی حفاظت کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ رب تمہیں جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا، جنت کا داخلہ عطا فرما.
تو یہ کامیابی کا راز ہے۔ سب سے پہلا راز ایمان، دوسرا راز نماز میں عاجزی، تیسرا راز لغویات سے اجتناب، چوتھا راز زکوٰۃ کی ادائیگی، پانچواں کامیابی کا راز ہم لفروجہم حافظون، اپنی عزت اور عفت کی حفاظت۔ چھٹا اصول، میں نے کہا تھا میں صرف ترجمہ کروں گا، بس زیادہ لمبی تشریح نہیں کرتا۔ چھٹا اصول یہ ہے کہ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ ایک آیت میں دو اصول بیان کیے گئے ہیں، دو راز، چھٹا اور ساتواں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کامیابی کا راز یہ ہے کہ آدمی امانت دار ہو، دیانت دار، خائن نہ ہو، امانتوں کی حفاظت کرنے والا ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ اپنے جمعے کے ہر خطبے میں یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو امانت دار نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جو اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے، کوئی دین نہیں۔ تو چھٹا اور ساتواں اصول یہ ہے کہ آدمی امانت دار ہو، اور ساتواں اصول یہ ہے کہ وعدے کا پکا ہو، وعدے کا پکا ہو، اپنے عہد و پیمان کی پاسداری کرنے والا۔ جو معاشرے میں اپنے وعدے کی پاسداری نہ کرے، لوگ اسے قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اور چھاڑی یاروں نے کبھی وعدہ ہی پورا نہیں کیتا، لوگ اس پر اعتبار نہیں کرتے، اعتماد نہیں کرتے، اسے کوئی قرضہ نہیں دیتا، ادھار نہیں دیتا، اس کی بات پر کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی 63 سالہ زندگی میں اعلان نبوت سے پہلے کے 40 سال بھی اور اعلان نبوت کے بعد کے 23 سال بھی، 63 سالہ زندگی میں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ ہم روز وعدے کرتے ہیں، روز توڑ دیتے ہیں، اور بندے تو رہے ایک طرف، ہم تو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ رہے ہیں۔ یاد ہے آپ کو، یاد ہے آپ کو، مجھے اور آپ کو، کہ عالم ارواح میں جب صرف ہماری روحیں تھیں، جسم نہیں تھے، ہم نے اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا۔ اللہ نے ہمیں پوچھا تھا الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں یا اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا معبود ہے، تو ہی ہمارا الہ۔ آج کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اس وعدے کو یاد رکھا ہوا ہے؟ ورنہ لوگ قبروں کو پوج رہے ہیں، زندوں کو سجدے ہو رہے ہیں، مردوں کو سجدے ہو رہے ہیں، غیر اللہ کی نظر و نیاز دی جا رہی ہے، جنت کے ٹکٹ بانٹے جا رہے ہیں، اور شرک کی انتہا ہے۔ کیا یہ ہم نے اللہ کا وعدہ یاد رکھا ہوا ہے؟ ہم سے مراد معاشرے کے لوگ ہیں۔ آپ لوگ تو خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کو توحید کی نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ زندگی بھر عقیدہ توحید پر استقامت نصیب فرمائے۔ کئی بڑے توحید پرست بھی کسی وقت ڈول جاتے ہیں، 5-10 سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہوئی، ساس محترمہ کا عقیدہ خراب ہو گیا، ڈول گیا، بہو کو مجبور کر رہی ہے کہ فلاں دربار پہ چلو، تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے گا۔ ہائے ہائے،
ڈول گئی بھابڑ مائی، بابا جی بھی ڈول گئے، نہیں، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ وہ جانتا ہے یار، جس کو ہم نے رب مانا ہے نا، وہ علیم ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو میں نے دینا ہے کس کو نہیں دینا۔ بھولا نہیں ہے، ماں کان ربو کا نسیہ، اللہ بھولنے والا نہیں ہے کہ اللہ ان کو اولاد دینا بھول گیا، نہیں، وما کان ربو کا نسیہ، اللہ بھولنے والا نہیں ہے۔ اللہ آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے، کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی کو نہ دے کے آزماتا ہے۔ ہائے ہائے، اللہ ہم تیری آزمائشوں پہ کے قابل نہیں ہیں، بس تیرے دربار میں دعا کرتے ہیں جو بے اولاد شادی شدہ جوڑے ہیں، یا اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرما۔ تیرے سوا تیری ذات کی قسم ہمارا کوئی نہیں ہے، ہم مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، کٹ جائیں گے، لیکن تیرے سوا کسی کو حاجت روا نہیں مانیں گے، مشکل کشا نہیں مانیں گے، کسی کو اولاد دینے والا نہیں مانیں گے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور میرے صحابی شرک نہ کرنا، ان قتلتا او حرقتا، تجھے ریزہ ریزہ کر دیا جائے، تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے قتل کر دیا جائے، تجھے آگ میں جلا دیا جائے، جل جانا گوارا کر لینا، جسم کے ریزے ریزے کروانا برداشت کر لینا، مگر لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اپنے عقیدے مضبوط رکھو یار، پتہ نہیں اس کی کیا حکمت ہے، وہ تو وہی جانتا ہے۔ پکارتے رہو اس کو، مانگتے رہو اس سے۔ یاد ہے نا کہ زکریا علیہ السلام نے کیسے مانگا تھا؟ آئے ہائے، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ خیر، امانت، دیانت اور وعدے کی پاسداری، یہ چھٹا اور ساتواں راز ہے کامیابی کا۔ اور ان آیات کی روشنی میں آٹھواں اور آخری راز کامیابی کا یہ ہے کہ والذین ہم علی صلواتہم یحافظون۔ دوسرا تھا ہم فی صلاتہم خاشعون، نمازوں میں اللہ سے ڈرنے والے۔ اور یہ آٹھواں اصول اور آٹھواں ضابطہ اور آٹھواں راز کامیابی کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ والذین ہم علی صلواتہم یحافظون۔ کامیابی کا راز یہ ہے، کامرانی اس کا مقدر ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت، نمازوں کی حفاظت، بر وقت نماز۔ صحابی نے رسول پاک سے پوچھا تھا ای الاعمال افضل، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا الصلاۃ لاول وقتها یا الصلاۃ لوقتها۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو پانچوں نمازیں اپنے اپنے وقت پر ادا کرتا ہے، اللہ کے ہاں یہ سب سے افضل عمل ہے۔ ہم علی صلواتہم یحافظون۔ نماز کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہے میرے بھائیوں بہنوں، میرے بیٹوں اور میری بیٹیوں، نماز کے بغیر کامیابی ممکن ہی نہیں ہے، نہ دنیا میں، نہ قبر میں، نہ آخرت میں۔ وہ حدیث تو آپ سب کو یاد ہے کہ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ۔ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب لیا جائے گا اعمال میں تو نماز کا لیا جائے گا۔ اگر نماز کے حساب میں کامیاب ہو گیا بیڑا پار ہو جائے گا، اور اگر نماز کے حساب میں فیل اور ناکام ہو گیا تو پھر کامیابی کا کوئی چانس نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے۔ مختصر الفاظ میں یہ 8 اصول، 8 ضابطے،
8 راز کامیابی کے اللہ تعالیٰ نے 18ویں پارے کی شروع کی آیتوں میں بیان کیے ہیں، اور آخر میں کامیابی اور کامرانی کا مجدہ جاں فضا سناتے ہوئے کہا ہے اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس۔ ان 8 رازوں کو اپنا لینے والے ایسے کامیاب و کامران ہوں گے کہ رب انہیں جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ ایک ہے جنت، ایک ہے جنت الفردوس۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اذا سألتم اللہ فاسألوہ الفردوس، جب تم اللہ سے جنت مانگو تو نری جنت نہ مانگا کرو، جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ فإنہ اوسط جلدہ، وہ درمیانی جنت ہے، اعلی الجنہ، اعلی جنت ہے، وفوقہ عرش الرحمن، وہ اتنی اونچی اور اتنی اعلی جنت ہے کہ اس کے اوپر صرف رب کا عرش ہی ہے، اس سے اوپر اور کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ وَمِنْهَا تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، اور جنت الفردوس وہ جنت ہے جس میں سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ 8 اصول میں نے، یہ ترجمہ پڑھ لیجئے گھر جا کے، 18ویں پارے کے پہلی آیات طیبات 10 آیتیں، خود بخود کامیابی کے راز سمجھ آ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔